الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. بات چل رہی تھی کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب اسلام کیا ہوگا؟ اسلام یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والرسل جو ہیں اللہ تعالی کی طرف سے جو اللہ تعالی کی عبادت کا طریقہ بندوں کے لیے لے کر کے آئے ہیں اسی طریقے میں سے اسی طریقے نبی کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق ان کی روشنی میں جو عبادت کی جائے گی وہی اسلام ہوگا. اب اگر کسی نے یہ راستہ چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ اسلام ہوگا نہ دین ہوگا نہ قابل قبول. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بہت واضح طور پر اعلان کر دیا. 85 آیت نمبر 85 کیا فرمایا؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کیا، طبقہ بولتے ہیں نا، چاہتے ہو، اسلام کو چھوڑ کر کے جس نے اور کوئی دین پسند کیا تو اللہ کے تعالیٰ فرماتے فلن تاکید فلن یقبل منہ، اس سے قبول کیا ہی نہیں جائے گا. اس کا دین اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا ہوگا. یہ آیت بہت بڑی نص ہے، نص قطعی صریح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو عبادت کی جائے گی وہی قابل عمل ہوگا، وہی اسلام ہوگا. اگر نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اس نے عبادت کی اختیار کیا تو وہ اسلام نہیں ہوگا. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قبول کیا ہی نہیں جائے گا اور آخرت میں سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. جیسے کہ مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے. علامہ احمد شاکر رحمہ اللہ جو کہا جاتا ہے ابھی دور آخر کے سب سے بڑے محدث دنیا کے گزرے ہوئے ہیں، اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں. حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس ایک مسئلہ مثال دیتے بتا دیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اسلام وہی ہے جو نبی علیہ السلام نے بندوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کا طریقہ سکھلایا ہے. وہی اسلام ہے اور وہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور جس نے اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کیا، نبی علیہ السلام کے طور طریقے کو چھوڑنے کا مطلب یہ کہ اسلام کو اس نے چھوڑ دیا، غیر اسلامی طریقے کی عبادت کی. فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا. حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجیء الاعمال یوم القیامہ، بندے جتنے اعمال کرتے ہیں سب قیامت کے دن ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال آئیں گے. فتجیء الصلاۃ، سب سے پہلے اللہ رسول فرماتے نماز آئی، اور نماز آنے کے بعد یا رب انا الصدقہ انا الصلاۃ، اللہ میں اس بندے کی نماز ہوں جو ساری زندگی بھر پڑھتا رہا. اللہ کے رسول نے فرمایا الہ العالمین نماز کو کہیں گے انک لعلی خیر،
تم بہت اچھی عمل ہو، نماز بہت اچھا عمل ہے، لیکن ذرا انتظار کرو، اللہ اس کو رکھ دے گا۔ فیجی الصیام، روزہ آیا اور کہتا یا ربی انا الصیام، اے اللہ میں بندے کا روزہ ہوں، جو آپ نے روزہ فرض کرا دیا تھا وہ روزہ ہوں میں بندے کا، دن بھر اس کو بھوکا پیاسا رکھا۔ الہ العالمین فرمائے کہ انک لعلی خیر، تم بہت بہترین عمل ہو، انتظار کرو۔ فتجی الصدقہ، بندے کے صدقے صدقات اور خیرات آئے، زکوٰۃ نفلی فرضی صدقات اور خیرات آئے، اور کہتے ہیں یا ربی انا الصدقہ، میں اس بندے کی زکوٰۃ اس کے صدقات اور خیرات ہوں۔ اللہ فرمائیں گے انک لعلی خیر، تم بہترین عمل ہو، محبوب عمل، انتظار کرو۔ اس طرح سے سارے اعمال آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی اعمال کو رد نہیں کرتے، سب کو کہتے انتظار کرو۔ یہاں تک کہ فیجی الاسلام، آخر میں اسلام آیا، اسلام یہ، اور آنے کے بعد کہ کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اس نے بالکل بدل دیا، یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے اللہ میرا نام اسلام ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ سلام ہے۔ یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اللہ میں اسلام ہوں اور آپ سلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے سلام المؤمن المحیم سلام عبد السلام نام رکھا جاتا ہے۔ اللہ انا الاسلام وانت السلام، ساری عبادت سارے اعمال آئے ہیں، اللہ نے سب کو انتظار میں رکھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اسلام آیا اور کہتا یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اللہ میں اسلام اور آپ سلام ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آؤ بک الیوم آخذ و بک اعطی، بک الیوم آخذ و بک اعطی، بہت اچھا ہو، یہ تم سے پہلے یہ تمہارے اعمال، اس کے بندے کے اعمال آئے ہوئے ہیں، آؤ ان کو وہاں رکھ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ بک الیوم آخذ و بک اعطی، آج ہم تمہارا حساب لیتے ہیں اور تیرے ہی ذریعے ان کو پکڑیں گے اور تیرے ہی ذریعے ان کو آزاد کریں گے۔ کیا مطلب؟ آؤ ہم تمہارا پہلا جائزہ لیتے ہیں، اگر تم اسلام ہو، اللہ اکبر، ذرا غور کرو، کتنی عبرتناک آیت اور کتنی حیرت ناک حدیث۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رسول اسی کی اور وضاحت کر رہے ہیں۔ سارے اعمال ہیں اور آج تمہارا حساب لیں گے، تم کون سے اسلام ہو، تم کون سے اسلام، آؤ حساب لیتے ہیں۔ بک الیوم آخذ و بک اعطی، آؤ پہلے تمہارا حساب کر لیتے، اگر تم درست ہو تو بک اعطی، ان کو قبول کر کے ہم اس بندے کو جنت دیں گے۔ بک الیوم آخذ و بک اعطی، آؤ تمہارا حساب کر لیتے ہیں، اگر تم درست ہو، وہی بالکل واقعی اسلام ہو، اس نے روزے نماز حج زکوٰۃ ہمارے بھیجے ہوئے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر کیا ہے، اسلام ہے، تو قبول کریں گے، اس کو جنت دیں گے، اجر و ثواب دیں گے، اور اگر نہیں ہے تو اس کو ہم گرفتار کریں گے، سارے عبادات رائے نہ کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہو گئی بات ہو گئی نا؟ ابھی آپ سمجھ جائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسی لیے اس آیت اور اس حدیث کے بعد رب العالمین کی دوسرے فرامین جو دوسری صورتوں کے اندر، وہ بھی ذرا سن لیں کہ کوئی عمل انسان کا قابل قبول نہیں ہے بغیر اسلام کے۔ اور اسلام کا طریقہ ہم نے کیا بتایا؟ نبی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کا طریقہ لے کر کے آتے ہیں، اسی طریقے کی روشنی اور اس کے موافق جو عمل ہوگا، عبادت اطاعت ہوگی، وہی اسلام ہوگا، ورنہ سب بیکار۔
قرآن پاک سورۃ الکہف ہر جمعے کو تلاوت کرتے ہیں بہت سارے مسلمان بھائی، ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. آخری آیات میں پوری سورۃ الکہف کا میں اصحاب کہف کا، باغ والوں کا، سمجھئے نا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، ذوالقرنین کا سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون یحسنون صنعا. اللہ اکبر. اس کو بھی سننے کے بعد آدمی اپنی اصلاح نہ کرے، نہیں ہم جیسے کرنے دے، کوئی بات نہیں. سوچو ذرا سا. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی، ان لوگوں سے کہیے کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے کون خسارے میں ہوگا؟ بالاکثرین اعمالا، سب سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود پہاڑوں کے برابر عمل رکھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ خسارے میں، سب سے زیادہ نقصان و خسارے میں ہے. بتاؤں کون ہے؟ اللہ نے فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو عمل تو بہت کرتے تھے اور بہت خوش تھے کہ انہم یحسنون صنعا، بہت اچھے عمل کر رہے ہیں. واللہ ذرا غور کرو، عمل کرنے والے بہت خوش تھے کہ میں نے بڑے اچھے اچھے اعمال کیے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ حشر کے میدان میں نقصان و خسارہ وہ اٹھانے والا ہوگا. اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں ہوگا. عمل کیا لیکن عمل کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ وہ خسارے میں. اب وہ کون ہے؟ اللہ اکبر. کون ہے؟ کسی نے کہا یہودی ہیں، کسی نے کہا عیسائی ہیں. بھائی یہودی بھی عمل کر رہے ہیں نا. یہودی ننگے سر کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، اتنا پکا ہوتا ہے نمازیں. یہودی میں دو ہی ممالک نہیں معلوم ہے، ایک ہے مذہبی، ایک مذہبی. سیاسی تو اپنا کماتے رہیں، لیکن ان کے مذہبی لوگ جو ہیں نہ داڑھی نکلتی ہے، نہ ٹوپی سر سے اترتی ہے، اور نہ یہ جبہ کبا. نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. اگر کبھی اچانک تو معلوم پڑا کہ علاقے کا سب سے بڑا مولانا جا رہے ہیں، یہ کیا پوچھنا. بہت اچھا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، سمجھ بھی رہے ہیں کہ میں بڑے اچھے اچھے کام کر رہا ہوں. یہ سب کچھ تو کر رہے ہیں وہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ نقصان و خسارے والا یہ ہوگا. بعض لوگ نے کہا عیسائی ہیں. کون ہے؟ عیسائی. عیسائی دنیا کے اندر دیکھو کیا کیا نہیں کر رہے ہیں، اور ہر ایک کہتے ہیں ہاں بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا. بعض لوگوں نے کہا خوارج ہیں، بعض لوگوں نے کہا اہل بدعت ہیں. لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ اور بہت سارے علماء محققین کہتے ہیں اللہ نے عام بات کہی ہے، کسی خاص فرقے کے لیے نہیں. جس کا عمل بھی اسلام کے مطابق، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، اس کا عمل اللہ تعالیٰ برباد. اس کے متعلق آیت نازل کی قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بتاؤں آپ کو عمل کرنے کے باوجود سب سے زیادہ نقصان اور خسارے میں کون ہوگا؟ یہ لوگ ہیں جو بہت کر رہے تھے اور بہت خوش بھی تھے اور بہت بھروسہ کر رکھا تھا میں نے بہت اچھے اچھے اعمال کیے ہیں، لیکن اللہ نے سارے اعمال کو برباد کر دیا. کیوں؟ عمل تو کیا تھا لیکن اسلامی طریقے پر، اللہ کے نبی نے جو عبادت کا طریقہ بتایا تھا اس طریقے سے ہٹ کر کے کیا تھا. اسلام تھا ہی نہیں ان کے پاس، اس لیے ان کے سارے اعمال کیا ہو گئے؟ عبادت کی لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہیں، اس لیے ان کے سارے اعمال برآمد کر دیے گئے. اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا
اللہ اکبر. سورہ الفرقان وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، جتنا وہ دنیا میں دین کے نام پر اچھے عمل کی سمجھ کے کیے تھے، حشر کے میدان ان کے سارے اعمال کو دکھا دیں گے. جب دیکھ کے خوش ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم سب کو ذرات بنا کر اڑا دیں گے. اور سورت نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کی عجیب سے مثال دی. کیا ہے مثال؟ یہ ہے ان کی مثال، کسی نے راکھ جلائی رکھا ہوا ہے، ہوا آئے ساری راکھ اڑا دے، یا چلے جا رہے تھے، عمل بہت کیا ہوا ہے، بہت خوش ہیں، اس کی مثال ایسی کہ چلے جانے صحرا میں رمل ریت نظر آئی، یا آج کا روڈ نظر آتا ہے، دور سے دھوپ میں چمکتا رہتا ہے، پانی ختم ہو گیا ہے، پیاس لگی ہے، پانی کہیں مل نہیں رہا ہے، اس سراب کو یا روڈ کو دور سے کیا دیکھا؟ دھوپ میں پانی. خوب ریس لگائی گاڑی، 80 کے بجائے 180 پہ لے کے بھگے ہیں تاکہ جلدی پہنچ جائے، پانی مل جائے. وہاں پہنچے تو پانی نہیں، وہ روڈ تھا جس کو انہوں نے کیا سمجھا تھا؟ پانی سمجھا تھا، اور اللہ وہاں پکڑ کے پورا حساب لے لیا. ایسے ہی یہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ نیکی ہے ہی نہیں ہے. کیوں؟ انہوں نے اسلام، نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے طریقے، اسلامی طریقے پر انہوں نے عبادت کی ہی نہیں ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے متعلق ہر جمعے کو پہلی رکعت دوسری رکعت میں سنتے ہیں عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، عمل کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لیکن تصلی نارا حامیہ، عمل تو اتنا کیا کہ تھک چکے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کہاں گئے؟ وہ جہنم کی آگ میں گئے. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہل علم اور مفسرین نقل کرتے ہیں. ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ لے کر کے بڑا سا مجاہدین کا گزر رہے تھے. ایک جگہ رات ہو گئی، شام ہو گئی، وہاں پڑاؤ ڈال دیا، رک گئے، لوگ کھائے پکائے، نماز پڑھے، لیٹ کے سونے لگے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت کر رہے تھے. ساری رات جگ کر کے وہ گشت کر رہے، تلوار لے کر کے پورے مجاہدین کے ارد گرد گھومتے تھے. جب پہلی مرتبہ گئے گشت کرتے ہوئے تو دیکھا کہ ایک جگہ چراغ جل رہا ہے، ایک عبادت خانہ ہے، دیوار گھیری ہوئی ہے اور اندر چراغ جل رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ایک عیسائی عبادت گزار کھڑے ہو کر کے رب سے رو رہا ہے، عبادت کر رہا ہے. عمر فاروق نے اطمینان کر لیا کوئی خطرے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کرنے دو. رات بھر جتنی مرتبہ گشت کرتے ہوئے وہاں جاتے دیکھتے نہ بیٹھتا ہے، نہ لیٹتا ہے، نہ آرام کرتا ہے، نہ عبادت چھوڑتا ہے. ایک ہی جگہ پتہ نہیں کب سے کھڑے ہو کے عبادت کر رہا تھا. رات کے آخر حصے میں عمر فاروق دیکھے تو رو پڑے، رونے لگے. اتنا روئے کہ سب اٹھ گئے. ہمارے امیر کو کیا ہو گیا، خلیفہ کو کیا ہو گیا. اس موقع پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اسلام ہم لوگوں کو اللہ نے دیا، اسلام کی برکت سے عشاء کی نماز پڑھے، کھائے پی سو گئے، اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ ارادہ ہے. اللہ نے تم سو بھی رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اجر و ثواب دے رہا ہے. لیکن اس کو دیکھو، مسکین کو پتہ نہیں کب سے کھڑے ہو کے عبادت کر رہا ہے، کیسے کیسے عبادت کر رہا ہے، نہ تھکتا ہے نہ آرام کرتا ہے. اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی کہاں جائے گا؟ اسلام نہیں، اس لیے کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں. عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
اور اپنے نبی کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اصل میں اسلام ہے۔